بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب فرشوں میں علم و علماء۔ جس دور کے علماء اسلام کے ذرائع معاش کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور اس کثرت سے لکھی جاتی تھی کہ کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی تھیں، اور بڑے بڑے شہر میں سوق الوراقین اور سوق الکتب کے نام سے اس کے لیے مستقل بازار اور دکانیں ہوتی تھیں۔ عام طور سے وراقین کتب فروش ہوتے تھے، اور اہل علم ان کی دکانوں پر آ کر استفادہ کرتے تھے اور کتابیں خریدتے تھے۔ امام ناصر الدین شافع بن علی بن عباس کنانی عسقلانی نے شیخ جمال الدین بن مالک وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے شیخ اثیر الدین ابو حیان، شیخ علم الدین برزالی اور جمال الدین ابراہیم غانمی وغیرہ نے روایت کی۔ ایک زمانے تک مصر میں دیوان الانشاء میں رہ گئے۔ 680 ہجری میں ان کی کن پٹی میں تیر لگ گیا، جس کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے۔ 730 ہجری میں انتقال کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بہت سی اہم کتابیں لکھی اور اپنے پاس بہت بڑا تجارتی کتب خانہ قائم کیا، جس میں نہایت قیمتی کتابیں تھیں، جو ان کے انتقال کے بعد بھی قائم رہا، اور ان کی بیوی ان کو فروخت کرتی رہی۔ صلاح صفدی کا بیان ہے: خلف 18 خزانة كتبا نفائس أدبية، وكانت زوجته تعرف ثمن كل كتاب، وبقيت تبيع منها إلى أن خرجت أنا من القاهرة سنة 39 و700۔ انہوں نے عمدہ ادبی کتابوں کی 18 الماریاں چھوڑی تھیں۔ ان کی بیوی ہر کتاب کی قیمت جانتی تھی، اور میرے 739 ہجری میں قاہرہ سے نکلنے تک ان کو فروخت کرتی رہی۔ اس تجارتی کتب خانے میں کس قدر زیادہ کتابیں تھیں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 18 کمروں میں رکھی گئی تھیں۔ شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن احمد بن یوسف حنبلی آمدی اوائل عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ خواب کی تعبیر میں مشہور و ماہر تھے، کئی زبانوں کے عالم تھے۔ بغداد کے مدرسہ مستنصریہ میں درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان غازان یعنی ہلاکو خاں کا پڑپوتا مدرسے میں آیا۔ امرائے دولت شیخ زین الدین سے سلام و مصافحہ کرتے، اور وہ بیٹھے بیٹھے سب کے سلام کا جواب دیتے تھے، اور جب سلطان غازان آیا اور سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، تو شیخ زین نے فوراً اٹھ کر استقبال کیا، اور مغلی، پھر ترکی، پھر فارسی، پھر رومی، پھر عربی زبانوں میں اس کو دعا دی۔ سلطان غازان کو اندھے ہونے کے باوجود ان کی فطانت، علمیت اور زبان دانی پر سخت تعجب ہوا، اور فوری طور سے انعام و اکرام سے نواز کر ان کے لیے ہر ماہ 300 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔ صلاح صفدی نے ان کے بارے میں لکھا ہے: وَكَانَ يَتَّجِرُ فِي الْكُتُبِ، وہ کتابوں کی تجارت کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے یہاں بہت زیادہ کتابیں تھیں۔ جب کوئی خریدار ان سے کتاب طلب کرتا اور وہ ان کے پاس ہوتی، تو فوراً اٹھ کر کتب خانے سے کتابیں نکالتے، جیسے ابھی رکھا ہے۔ اگر کوئی کتاب جلدوں میں ہوتی اور ان سے جلد اول یا جلد ثانی و ثالث طلب کی جاتی، تو وہی جلد نکال کر لاتے تھے۔ کتاب چھو کر بتاتے تھے کہ یہ اتنی اجزاء میں ہے، اور بات صحیح ہوتی تھی۔ کتاب کے صفحے پر ہاتھ رکھ کر فوراً بتاتے تھے کہ اس میں اتنی سطریں ہیں، اور اس کا قلم موٹا یا باریک ہے، اور اس صفحے میں فلاں فلاں جگہ عنوانات سرخ روشنائی سے لکھے ہیں۔ اور اگر کوئی کتاب مختلف خط میں لکھی ہوتی تو بتاتے کہ یہاں سے یہاں تک ایسا خط ہے۔ ایسے لوگ اس بارے میں ان کا امتحان لیا کرتے تھے، اور ہر کتاب کی قیمت خرید جانتے تھے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔